20 پارے کا پہلا باؤ تلاوت کیا۔ تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا 16ویں پارے کا جو دوسرا آدھا ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ 3 پروسیجر ہیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے۔ ایک دفعہ مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا، پھر اسی مٹی میں ہی اسے لوٹایا جائے گا اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور بیسیکلی یہ اس میں ایک اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس جگہ سے آدمی کو بنانے کے لیے اس کا خمیر لیا جاتا ہے اسی جگہ پر اسے دفن بھی کیا جاتا ہے۔ یہ پکی کنفرم بات ہے۔ جو بندہ جہاں پہ دفن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس کا خمیر بنایا گیا تھا اس کے جسم کا، تو مٹی بھی اسی جگہ سے دی گئی تھی جہاں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر اسی رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا فرعون کے کہنے پر، اس کو اللہ رب العزت نے ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا۔ جب آمنا سامنا ہوا، چونکہ فرعون اور اس کے جتنے بھی وہ ماننے والے قبطی تھے، اس کی نسل کے لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، کیونکہ اس وقت جادو بڑے عروج پہ تھا، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ جو ہمیں معجزات دکھائیں گے یا دکھا رہے ہیں وہ جادو پر مبنی ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے پھر فرعون نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وقت طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہو گئی، لوگوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ جی فلاں دن فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کیا تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ بولے یا موسیٰ آپ ڈالیے، یعنی کسی پہل کرو، یعنی آپ اپنا دکھائیں جادو یا جو بھی معاملہ ہے ان کے نظر میں۔ پہلے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو پر، انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کریں گے، دکھائیں گے یا ہم کریں؟ قالوا بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہل کرو، تمہیں ڈالو، جو بھی تم نے جادو کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے پہل تم کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے نظریات کے اندر اور اسلام کی تعلیمات کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے مقابلہ ہو یا لڑائی جھگڑے کا ہو، جنگ ہو، غزوہ ہو، کچھ بھی ہو، اسلام نے کبھی بھی پہل نہیں کی۔ یہ پکا کنفرم اصول ہے۔ اللہ رسول کی طرف سے یہی فائنلی ہے کہ اسلام کبھی بھی لڑائی کے اندر پہل نہیں کرے گا۔ اسلام خود بھی امن پسند ہے اور آگے جو درس دیتا ہے وہ بھی امن ہی کرے گا، پہلی گل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے معاملات تھے آپ کے دور اقدس کے اندر، وہ بھی ایسے ہی تھے کہ غزوہ بدر کے اندر بھی پہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا مقصد بیسیکلی ابو سفیان کا جو شام سے تجارت کے غرض سے وہ لشکر آ رہا تھا، اس کو بیسیکلی جو مقصد تھا وہ صرف روکنے کا تھا، کیونکہ جب مسلمان تجارت کی غرض سے جاتے تھے نا تو کفار مشرکین بھی ان کو روکتے تھے اور روک کے ان کو تنگ کرتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چونکہ ہوں بھی انہیں اتوں ہی لگنا ہے، ہم بھی ان کو روک کے ان کو بتائیں گے کہ جدوں بندے کسی کو روکو ڈھکو ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم بھی ان کو یہ بتائیں گے۔ یعنی کہ مسلمانوں کا مقصد لڑائی جھگڑے کا، جنگ کا تھا ہی نہیں، صرف مقصد تھا روکنے کا۔ کہ ٹھیک ہے ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ جب کسی کو روکا جاتا ہے سفر میں یا کسی کو اذیت دی جاتی ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے۔ انہوں نے سمجھ لگے جس وقت وہ ابو سفیان کا لشکر ابھی مدینہ کے قریب نہیں آیا تھا، بھی دور ہی تھا، تو اس نے پہلے پیغام بھجوا دیا ابو جہل کو کہ جی ہماری انٹرسٹ ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پہلے یہ پیغام ملا ہے کہ مسلمان ہم پہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور نے بھی اگوائی کیا، ابو سفیان نے بھی آگے سے، آخر وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی پہلے جواب جو پیغام بھجوایا وہ یہی بھجوایا کہ وہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر ابو جہل بھی اس کے اندر پہلے ہی آکڑ تھی،
انہوں نے کہا یہ کیسے؟ اور ویسے بھی وہاں اس وقت کے جو سردار تھے سب کا مال ابو سفیان ہی لے کے گئے ہوئے تھے تجارت کی بات. ان سب نے کہا جی چونکہ ہمارا مال ہے، سرمایہ ہے، ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے، لہٰذا تو کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو خیر انہوں نے پھر وہ 1000 کا لشکر تیار کیا اور ان کا جو مقصد تھا اس پیغام کے پیش نظر وہ یہی تھا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی. جس وقت یہ ابو جہل وہاں سے لشکر لے کے نکلا تو حضرت ابو سفیان نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم نے نا راستہ تبدیل کر لیا، لہٰذا اب ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ ہی دیر بعد مکہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا اب لشکر کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے تو راستہ ہی بدل لیا، دوسرے راستے سے مدینہ شریف آ رہے ہیں، لہٰذا تم رہنے کا. ابو جہل نے کہا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، میں نکلا ہے، ہمیں واپس نہیں آنا، اب میں تو یا تو لڑوں گا یا پھر ماریں، جو بھی معاملہ ہوگا ہم تو اب یہ جو آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کا اور ادھر سے کفار اور مشرکین کے اس لشکر کا، یہ بدر کے مقام پہ ہوا. ابو جہل نے رات کا وقت تھا، اس نے بندے بھیجے اور جاسوسی کے لیے کہ تعداد کتنی ہے، معاملات کیسے ہیں، کیا کچھ ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے، ایک تو تعداد بھی اتنی نہیں ہے، ہم ہیں 1000 اور وہ 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ کوئی نہیں، وہ تو بیسیکلی لڑنے آئے ہی نہیں، اور جہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. اب جب جو جاسوسوں نے آ کے اس کو یہ بات کی تو وہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا پھر تو لڑنے کی لوڑ ہی نہیں، پھر تو ویسے ہی شکست ان کو ہو جائے گی اور انہوں نے ویسے ہی ہار جانا ہے اور واپس چلے جائیں گے. اور 300 بندہ 1000 بندے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، 3 گنا تعداد کم ہے. یہ وہ اس طرح کی اس نے جب گفتگو کی نا اپنے طور پہ، تو وہ جو جاسوسی کر کے گئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ بے شک ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تعداد تھوڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک گل یاد رکھی، وہ جو 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے نا، ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو زندہ واپس جانے کے لیے تیار ہے. وہ یا مار کے جائیں گے یا مر جائیں گے، بس 2 ہی کام ہے. ہاں جی، ڈیٹا خوش ہونے کی لوڑ نہیں ہے. اور جب جس وقت جنگ ہوئی تو وہ پھر ان کے معاملات ان کے سامنے تھے. کفار کے 70 سردار، پہلے ہی یہ جنگ تھی اسلام کی جس کے اندر وہ مارے گئے، بہت بڑی تعداد میں ان کو نقصان ہوا. بس یہ پہلی ایسی جنگ تھی کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا بھی نہیں، اب تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے وہ پہلے 5-10 سال لگ کے سب مکہ میں اذیت کے، تکلیف کے، پریشانی کے اور ان کا بار بار پیچھا کرنا، اور میں کہا لو پھر اسی وہاں بھی آ گئے، اب آپ کو پیچھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں ہجرت کی تو مسلمانوں کا پیچھا کیا کفار اور مشرکین نے کہ گئے کیوں نہیں، حالانکہ ہجرت کا معاملہ آزادی کا تو ویسے ہی تھا کہ جہاں مرضی بندہ ہجرت کرے اور جا سکے، لیکن چونکہ بیسیکلی ان کا مقصد ہی بار بار یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے تنگ کیتا جائے، پریشان کریے نا. اس بار پہ انہوں نے ٹکا کے بدلا لیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم بھی، تو لہٰذا وہ تعداد چاہے کہ 313 تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ رسول پر توکل اور بھروسہ پورا تھا، لہٰذا پھر وہ جنگ جیت کر. گفتگو یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اس کی کہ پہل جو ہے نا وہ ہمیشہ اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی، لڑائی کی اسلام کی طرف سے پہل ہمیشہ امن کی ہوئی کہ نہیں جی ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی جھگڑا ہو، لہٰذا آپ بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں. لیکن جس وقت وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب پہل انہوں نے کی فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی وہ ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی مانی. جادو فریب ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یا پھر نظر بندی ہوتی ہے برحق، اس میں کوئی شک نہیں، جادو ہے اور برحق بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو برحق جس وقت انہوں نے یہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف کھایا، اللہ رب العزت نے فوراً وحی بھیجی قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں بے شک تم ہی غالب، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ڈریے. اور اس کے بعد حکم فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، اور ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا عصا تھا. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اسے ڈال دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا یعنی زمین پر تو فوراً وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جتنی بھی ان کی لاٹھیاں تھی، رسیاں تھی جو ان کی نظر میں سانپ بنے ہوئے تھے
ان سب کو نکل گیا۔ اب جادوگروں کا فریب ان پر واضح ہو گیا اور سارے کے سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدًا وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ اور وہ سارے کے سارے بولے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے۔ فرعون نے کہا بھی اس چیز کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ایمان لاؤ؟ اور نہ کہا انہیں اجازت کی لوڑ نہیں ہے، انہیں اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کر کے دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی جادو میں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ جادو کیا ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ جو موسیٰ کر کے دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ اب یہ چیز ان پر واضح ہو گئی اور اس کے بعد بڑی اس نے کوشش کی فرعون نے، اس نے کہا جی میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ایک بار ہم ایمان لے آئے ہیں اور تو جو مرضی کر، بھلے سولی دے بھلے ہاتھ پاؤں کاٹ، جو مرضی کر۔ اور یہ کیا بھی اس نے، فرعون نے بڑا ظالم تھا تو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے سے کے بعد پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں نے اپنی شہادت کو قبول کر لیا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بھی یہاں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سامری جو جادوگر ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ کس طرح اس نے وہ بچڑا بنایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس بچڑے کے اندر نا اس طرح کی وہ بناوٹ تھی اس کی، اس کے اندر سوراخ ایسے رکھے گئے تھے جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز پیدا ہوتی۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو معبود تو تمہارا یہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کے جو گھوڑے کی پاؤں کی جو گھاس ہے وہ اس نے اٹھائی اور اس کو اس کے منہ میں رکھا، اس کی وجہ سے وہ بولنا شروع ہو گیا۔ اور سامری نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو معاذ اللہ موسیٰ اپنے معبود کو یہاں بھول کر خود دور پر چلے گئے اپنے معبود کو ڈھونڈنے، معاذ اللہ۔ اس طرح کر کے پھر خیر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کو بھی کہا، ان کو بھی ڈانٹا کہ آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا۔ منع انہوں نے کیا، صرف یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں سائڈ پہ ہٹ گئے، سمجھایا اس کو، لیکن چونکہ وہ جب تسلیم نہیں کیا، اس نے یا مانا نہیں، تو پھر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو اس وجہ سے بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد آگے چل کر شیطان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی زوجہ کا دشمن ہے۔ یہ فائنل ہے، یعنی شیطان کا پہلا جو مقصد اس وقت یہ تھا، کیونکہ وجہ بنی تھی نا اس کے مردود ہونے کی وجہ یہی بنی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور دودگارنے کے بعد پھر اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ہاں اور ساری زندگی واسطے میری انال دشمنی اور میں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ حربہ جانے نہیں دوں گا، اور آپ کے سامنے وہ ہماری خون کے ساتھ ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہمارے خون کے ساتھ یہ جسم میں گردش کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا دشمن ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا کے دشمن کے حوالے سے ہر وقت سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں جو ہمارا وہ دشمن جس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں واضح کر دیا کہ اے تہاڈا دشمن ہے، کیا کبھی ہم نے اس سے بچنے کی یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کبھی تدبیر اختیار کی؟ گانا کٹنے والا کچھ نہیں ہونا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں اور شیطان نے ہو جائے وہ ہے ہو جائے انہیں نہیں کیتا ہے، گالی نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جس وقت بندہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو اس کی پیروی کو چھوڑ کے اللہ کی بات کرے یا اللہ کی فرما برداری کرے۔ تکلیف انہوں کام نہیں، گالا کٹنا انہوں کوئی تکلیف نہیں، وہ واپس ہی مسئلہ ہوئے گا۔ شیطان کو گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو فرق جو ہے وہ تب پڑے گا جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ اسی پارے کے 16ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے اس کی زندگانی تنگ کر دی جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کی زندگی آسان ہو، دنیا کی بھی آخرت کی،
اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کرے. سیدھا سمپل یا بڑی واضح طور پر مفہوم اس کا آیت مقدسہ کا آپ کے سامنے ہے کہ جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کے احکامات کی پیروی کرے گا، وہ دنیا بھی چنگی تھی آخرت بھی چنگی. اور جو اس سے منہ پھیرے گا اس کی دنیا بھی اس کے لیے تنگ ہوگی، ہر روز وہ ٹینشن، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف. حالانکہ وہ مومن پہ بھی ہوتا ہے، بلکہ مومن پہ دکھ اور تکلیف پریشانی زیادہ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مومن کی دکھ اور پریشانی اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے. اور جو ہوتا ہے اس طرح کا بندہ کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کے لیے دکھ اور پریشانی اور تکلیف وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور پھر ہر بندے دسی جاتا ہے یار میرے حالات ہی بڑے ماڑے ہوئے ہیں، میں تو یوں ہو گیا، میرا ساتھ یوں ہو گیا، میرا مسئلہ ہی اس طرح ہو گیا. جو رہا مومن وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، اللہ کی ذات ہے نا، بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ زندگی گزار لیتا ہے. اس کے لیے پھر صبر اور استقلال بھی ہے. پریشانی سے کبھی نہیں بندہ دور ہٹ سکتا، چاہے وہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، پریشانی آنی ہی آنی ہے. صرف یہ ہے کہ نیک بندے کے لیے اس کی دکھ، تکلیف، پریشانی وہ اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. جبکہ جو گناہ گار ہے یا جس نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اس کے لیے پریشانی، دکھ اور تکلیف اس پر سوار ہی رہتی ہے. انہوں پھر جو ہے نا وہ راہ نہیں لگتی کہ میں کرا کی، اس کو پھر سوچ ہی رہتی ہے کہ یار میں اس کو کس طرح ہینڈل کروں، سمجھ نہیں آتی اس کو. پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کے پاس جاؤ، کبھی دم کرا لو، کبھی کی کر لو، کبھی کیا کر لو، کبھی کسی سے دعا کرواؤ، کبھی کیا. خود کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، خود کچھ نہیں کرنا اس نے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن پاک، نہ تلاوت، نہ اللہ رسول کی فرما برداری، نہ اس کی اطاعت، کچھ بھی نہیں. لوگوں کو کہی جائے گا تجھے یہ نکال دو، تم یہ کر لو، مینوں انج ہو گیا، میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے مسئلے پھر اس کے لیے پریشانی ہی بنی رہتی ہے. ہاں رہی بات مومن کی، وہ کہتا جی کوئی گل نہیں، یہ تو روٹین پیٹرن ہے، چلتا رہتا ہے، اللہ کی ذات ہے انشاءاللہ، بس ہمارا کام ہے ہم نے عمل کرنا ہے. وہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا. تو یہ اس آیت میں یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو منہ موڑتا ہے اللہ کی یاد سے، اس کے لیے پھر اس کی پریشانیاں اس پر سوار ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ شب و روز اپنی پریشانیوں میں انوالو رہتا ہے، انہوں پھر راہ نہیں لگتا دوجا میں ہوتا نہیں. تو اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہے نا بندے کا، جو تعلق، جو نسبت ہے، وہ قائم رہنی چاہیے، خاص طور پہ نماز روزے کے بعد. اس کے بعد آگے چل کر 17واں پارہ ہے. 17ویں پارے کی ابتدا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں جا کر اس کو یہ کہا اور پھر ان کو بتوں کے حوالے سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تم ان کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، حالانکہ یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان، نہ کوئی بول، نہ چال، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور تم ان کو معبود بنا کر بیٹھے ہوئے اور ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ یہ لائق پرستش ہے ہی. اب جس وقت یہ معاملہ نمرود تک پہنچا اور پھر اس نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے مشورہ کیا، تو فرعون نے کہا کہ جی قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، بولے کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یعنی کہ فائنلی پھر ان کا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دیا جائے. اس کام کے لیے جی لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کا نام تھا قریہ کوثا. اس عمارت کے اندر ان کو رکھا گیا اور لکڑیاں لوگوں نے اکٹھی کی اور منتیں مان کے اکٹھیاں کی. لوگوں نے منتیں مانی کہ جی سارا فلانا کام ہو جائے تو ہم ابراہیم کے لیے لکڑی اکٹھی کریں گے، اور لکڑیاں اکٹھی کی گئی لوگوں نے، اور پھر منجنیق کھڑی کی گئی اور آپ کو باندھ کر پھر اس آگ کے اندر ڈالا گیا. منجنیق کا استعمال سب سے پہلے نمرود کے دور میں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، تو اسی نے منجنیق کا استعمال کیا. جس وقت آپ کو باندھ کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہنے لگے جی کوئی حاجت، اور نہ کہ تیرے نال نہیں ہے، جدھر نال ہے وہ مجھے خوب جو ہے نا وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے. انہوں نے فرمایا نہیں، سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حالات کیا ہیں.
ظاہری بات ہے وہ جب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے حالات اس کے سامنے ہیں، وہ خود ہی اس کے حوالے سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور کیا ہوا؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں پہنچے نہیں، حجر پیچھے ہی سر، اللہ پاک نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے یہ حکم فرمایا، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی آگ تھی ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ شاید یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہے، بردن و سلام۔ بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ اچھا اب اس میں تخصیص نہیں تھی کتنا ٹھنڈا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جس وقت وہ ٹھنڈک کا معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ درجہ حرارت نیچے جاتا ہے، مائنس میں چلتے چلتے کتنی ٹھنڈک ہو، بعض اوقات برف بھی جم جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلا جو لفظ استعمال کیا نا وہ فرمایا وسلام، بردن وسلام، ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن ٹھنڈک بھی بعض اوقات اتنی ہو جاتی ہے کہ بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا کہ جب وہ آگ میں پہنچے تو انہیں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، وسلامن، سلامتی والی ہو جائے، یعنی کہ آگ حرارت ہے اس کی وجہ سے تو تکلیف ہونی ہے۔ تو فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہو جا وسلامن کہ تو سلامتی والی ہو جائے۔ یہ دو لفظ اللہ نے اس لیے استعمال فرمایا۔ آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات جو ہے وہ ادا کیے۔ اور اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آخر میں لفظ استعمال کیا نا انی کنت من الظالمین، یہاں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ظالم ہی کیا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا وہ ظالم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کسی دوسرے بندے کا اپنے آپ کو وہ جو مرضی ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے۔ دیکھیں میں اپنے آپ کو جتنا مرضی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے جو مرضی کلمات استعمال کروں، میں اپنے آپ کو کہوں میں ذلیل ہوں، میں کمینہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، میں اپنے لیے رب کی بارگاہ میں جو مرضی کلمات استعمال کروں میں کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تھوڑے بھی جو پتا میں کہے تو ذلیل ہے تو پھر یہ گالی ہوگی نا، یا کوئی بھی کسی کو کہتا ہے تو یہ گالی تصور ہوگا، بدتمیزی تصور ہو سکتا ہے۔ لیکن از خود بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جن مرضی کلمات کے ساتھ استعمال کرے وہ بندے کی اپنی عاجزی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اپنی جو عاجزی اور انکساری تھی رب کی بارگاہ میں اس کو استعمال کرنے کے لیے جملہ استعمال فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو بھی یہ کہہ دے یا وہ کہنا شروع کر دے کہ فلاں نبی معاذ ظالم تھے، ٹھیک ہے جی، نقل کفر نباشی، تو ایسا نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے اپنے طور پر رب کی بارگاہ میں اپنے لیے جو عاجزی کے کلمات استعمال کیے وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا یہ عام ہے، جن ہوں، انس، مومن، کافر، بلکہ کوئی بھی ہو۔ ابن عباس نے فرمایا حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہیں لایا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر منافقین کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے کس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو ہینڈل کیا، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور شفقت ان کے لیے کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں حضور علیہ السلام کی اسی شفقت و محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ ایسا رویہ استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا تو حضور تو رحمت تھی، ہونا بولتے جانور بھی ہوتے سن اپنی داد رسی کے لیے، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، ہمیں انصاف دلائی، تو نبی علیہ السلام چونکہ سب کے لیے رحمت تھے، لہٰذا اب اسی طریقے کے مطابق ہم نے کفار مشرکین کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں رکھنے، کیونکہ اگر ہم ویسے معاملات رکھیں گے تو ہمارا تو ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہے، ارے وہ ویسے ہی
اللہ کے نبی تھے، ان کے ایمان کا لیول اور عام بندے کے ایمان کا لیول کبھی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کا کسی کے ساتھ رحمت، شفقت کرنا، محبت کرنا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ کسی وجہ سے تھا۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ نہیں بھائی، ساڈے واسطے ساڈا مسلمان بھرا ساڈے واسطے سب کچھ ہے، کافر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جس وقت اسلام کا غلبہ ہوا اس کے بعد تو بالکل نہیں تھا۔ تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ عروج الاسلام کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون۔ قربانی کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ حج کے موقع پہ کی جائے یا ویسے کی جائے۔ تو فرمایا کہ نہ گوشت ہے نہ خون ہے ضرورت، تو پھر ضرورت کا دی تھی ولکن ینالہ التقوی، اللہ پاک نے فرمایا تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی ہمارا تقوی اور پرہیزگاری، ساری نیت کی اسی قربانی کادے واسطے کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ باقی نہ اس کو گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی، وہ گوشت ایسی کھانا ہے اور خون ویسے ہی رہے گا ختم۔ لیکن یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری میٹر کرتی ہے۔ جس وقت چھری رکھی تھی اس کے گلے پر نیت کیا تھی، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت بندے کے پھر جس وقت قربانی کے وہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیسیکلی ہماری نیت ہے جو ہم قربانی کے وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جانور خرید رہے ہیں تو کیوں خرید رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ تو کل جب سانو قربانی کی ساری لوڑ پی گئی تو کیا اس جانور کی جگہ پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی اپنی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پر وہ تو ایک وقت جب آئے گا۔ فی الحال تو وہ جس وقت امام حسین کا معاملہ بنا تھا تو وہ بڑھیا نے ادو بھی یہی کیا کہ سانو کوئی ضرورت نہیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کی، امام حسین کا ساتھ دیا تو ہمارے بھی گلے کٹیں گے، ہماری بھی جو لاشیں ہیں بچوں کی وہ کوفے کے چوراہے پہ لٹکائی جائیں گی، لہٰذا سانو کوئی لوڑ نہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، سانو بھی جدو واری آئی نا ساڈے تے کسی کا ساتھ دیں گے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ویسے تو ہم پارٹی بدل لیتے ہیں اور ووٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن جہاں جس وقت اسلام اور قرآن و سنت کی بات آئی تو ہم میں سے بھی ایک تعداد ہوگی جو ساتھ نہیں دیں گے، صرف ہے کہیں کہ بھائی یہی دین پکا کے بانٹ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، دیگا پکا کے بانٹ دی دیا یا شربت بنا کے بانٹ دی دیں، بس ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ساتھ دیا، جبکہ اصل بیسیکلی جو حسینیت تھی اس کو ہم نے سمجھے ہی نہیں۔ اصل بیسیکلی جو مقصد تھا جس کی وجہ سے 72 لوگوں کو قربان کر دیا گیا، وہ مقصد ہی کوئی نہیں سمجھا کہ کریکٹ بندہ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصد تھا کہ وغیرہ نماز ہوگا تو کر رہا تھا، یزید کی گل کہ نماز نہیں سی پڑھتا، نہیں وہ آپ جمعہ پڑھاتا سی، وہ خود نمازیں پڑھتا تھا، بلکہ 3 نمازیں عبداللہ ابن زیاد شمر نے اور حر بن یزید نے امام حسین کے پیچھے پڑھی ہے، پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو نماز پڑھ کے انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی دسو یزید کی بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا نہیں کرنی، کہا پھر ٹھیک ہے لڑن واسطے تیار ہو، تو نماز پیچھے پڑھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سیاست اور حکومت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بندہ اگر اہل بیت کے خلاف بھی نکلتا ہے تو دیکھ نہیں نکل آتا ہے، یہ سیاست ایسی چیز ہے۔ پر تو فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ بیسک ہے دین کے والے سے، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس کے لیے یہ میٹر کرتی ہے کہ ہمارا ذہن کیا ہے، ہمارا مائنڈ کیا ہے اور ہم کیا سوچ کے وہ کام کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں پارے کی ابتدا ہے، اللہ پاک نے ارشاد میں قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، اور خاص طور پہ وہ لوگ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، یعنی وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھتے، یا انہوں کا دھیان جو نماز پڑھنا ان کے کار سے نہیں ہوتا، نہ دکان پہ ہوتا ہے نہ کاروبار کے اندر ہوتا ہے، ویسے تو خیالات آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اپنا خشوع و خضوع نماز میں برقرار رکھتے ہیں، اور جماعت نہ نماز پڑھنا زیادہ مزہ ہوتا ہے بنسبت یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ایک خشوع و خضوع ہے، اہتمام کرنا
پھر مسجد میں آنا، جماعت کا انتظار کرنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ بھی خشوع و خضوع میں شامل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں شامل کہ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہو گیا، یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں خشوع و خضوع میں، اہتمام کرنا نماز کا، جس طرح جمعۃ المبارک ہے، عید کا دن ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، وہ ہو جی جلدی کرو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ جی میرے کپڑے استری ہیں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جی یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں اہتمام میں آتی ہیں، فکر ہو، احساس پیدا ہو اور بندے کا مائنڈ کلیئر ہو کہ میں نے عبادت کو ہلکا نہیں سمجھا، یہ عبادت میرے لیے چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو میں اہمیت دے رہا ہوں، تو یہ بھی بیسیکلی خشوع و خضوع میں آتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، فضولیات کی طرف سے کنارہ کشی اختیار کرتے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے حوالے سے جو ان کی ملکیت ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی اپنی بیوی اور شرعی جو لونڈی ہے باندی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے بڑھنے والے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دونوں چیزوں کی، آنکھوں کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ، آگے چل کر وہ رات کو جو ہم نے تراویح میں پڑھا وہ بھی آئے گا، اس میں تو تخصیص کر دی نا مومنین عورتوں کے حوالے سے اور مومن مردوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ خیر وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو مل